موسیٰ ناموں کی تاثیر ہے. ایک تو اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اور یہ وہ باکمال ہستی تھے جن کے نام کے ساتھ موسیٰ کاظم لقب پڑا، اور اس لیے پڑا یہ نام کے موسیٰ بھی تھے اور صاحب جمال تھے، اور نرمی اور محبت اور حلم اور شفقت اور مودت کا ایک بحر بے کراں تھے، ایک سمندر تھے. اس لیے ان کے نام کے ساتھ موسیٰ کاظم پڑ گیا. اب ان کا فرمان سنیے، غور سے سنیے. فرمایا کہ 4 چیزیں وساوے سے شیطانی میں سے ہیں. جو بندہ 4 کام کرے گا اس کو شیطانی وسوسے اور شیطانی وساوس اور اس کی نحوست گھیر لے گی. جو 4 کام کرے گا، جو 4 کام کرے گا، شیطانی وساوس اس کو گھیر لے گی. کیا؟ مٹی کھائے گا، خالی بیٹھے ہوئے مٹی یا تنکے توڑے جائے گا اور نقصان کیے جائے گا، اور ناخنوں کو دانتوں سے کاٹے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں منہ میں ہر وقت منہ میں، حتیٰ کہ ان کو دانت کاٹنے کی ناخن کاٹنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. کئی لوگ ہیں ایسے جو اس مصیبت میں مبتلا ہیں. بہت بڑی مصیبت ہے جو اپنی انگلی سے اپنے ناخن کاٹے گا. اور چوتھا وہ جو اپنی داڑھی کو چبائے گا. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا پکڑ داڑھی منہ میں دے دیتے، میں کہ یہ تو بچی ہوتی ہے، باقی وہ خدا دا خوف کر، یہی تو بچی ہوئی ہے. کئی لوگوں کو دیکھا داڑھی کو پکڑ کر منہ میں ڈالیں گے. اور اس کے میں نے بہت سخت وعید پڑھی ہے، بہت سخت وعید پڑھی ہے، اور سخت حادثات، مشکلات، پریشانیاں دیکھی ہیں جو شخص یہ کرے گا. اور میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، جو شخص ہاتھوں سے ناخن کاٹے گا، اپنے ہاتھوں کے ناخن دانتوں سے کاٹے گا، منہ میں ایسے رکھا، کاٹتا گیا، اسے پتہ نہیں چلتا. اور بے ساختہ، جیسے انگوٹھا پینے والے کا منہ بے ساختہ منہ میں چلا جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا. اور حتیٰ کہ اس کا منہ میں اگر انگوٹھا نہ بھی ہو تو اسے بے چینی ہو جاتی ہے، بے قراری ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے نقصانات کی انہیں خبر نہیں ہوتی. بہت سخت نقصانات ہیں. اپنی انگلی منہ میں ہو اور اپنے ناخن اپنے دانتوں سے کاٹتے جائیں. اب بتائیں، ایک چھوٹی سی چیز ہے، اور اس چھوٹی سی چیز میں کتنا زیادہ نقصان ہے کہ اگر بندہ جو ہے اس چھوٹی سی چیز کو توڑ دے. لہذا ان ہستیوں پہ ہم درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی. حضرت امام حسن بن علی وضو کرتے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. کسی نے پوچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا ایک بڑے جبار بادشاہ کی پیشی میں کھڑا ہونے کا وقت ہے، اور پھر وضو کر کے مسجد میں تشریف لاتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے، اے میرے معبود، تیرا بندہ تیری ڈیوڑی پر حاضر ہے. اے بھلائی کرنے والے اللہ، تیرا بد اعمال بندہ تیرے حضور آیا ہے. تو انہوں نے حکم دیا ہے ہم میں جو اچھا ہو بروں سے درگزر کرے، بس تو اچھا مولا ہے. میں تیرا بد اعمال بندہ ہوں. اے کرم کرنے والے، میری برائیوں سے ان خوبیوں کے طفیل جس کا تو مالک ہے درگزر فرما. آج ہی کی انتہا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخرت کے شہزادے، جو جنت کے شہزادے، جو کائنات کے شہزادے، بار بار اپنے آپ کو کہہ رہے کہ میں تیرا بد اعمال بندہ حاضر ہوں. تو نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ ہم میں اچھا وہ ہے جو برو سے درگزر کریں. مولا تو مجھ سے درگزر فرما. تو بندوں سے یہی توقع رکھتا ہے کہ بندے درگزر کریں، مولا تو درگزر فرما. امام حسن کے اوقات اکثر عبادت ہی میں بسر ہوتے تھے. ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے حضرت امام حسن کی عبادت کی کیفیت دریافت کی.
उसने बताया कि फजर की नमाज से तुलुए आफ्ताब मुसल्ले पर बैठे रहते हैं, फिर टेक लगाकर बैठ जाते हैं और आने जाने वालों से मिलते रहते हैं। दिन चढ़े चाश्त पढ़कर उम्महातुल मोमिनीन के पास सलाम करने को जाते हैं, फिर घर से होकर मस्जिद को जाते हैं। उम्महातुल मोमिनीन, मेरे हुजूर की जितनी उम्महातुल मोमिनीन थीं, उनको पहले जाके सलाम करते हैं उम्मत की माओं को, फिर अपने घर जाते हैं, फिर अपने घर जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन को नमाज के साथ खास शगफ था। हुजूर की आगोश मुबारक में पले थे और सैयदा फातिमा का मुबारक दूध पिया था। वो खुद इबादत इलाही का मुजस्मा थी। आप में उन मुकद्दस हस्तियों का जितना भी असर हो कम था, कम होता था, यानी उन मुकद्दस हस्तियों का असर बहुत ज्यादा था। हजरत इमाम हुसैन रात दिन में 1,000 नफिल पढ़ लिया करते थे। हम तो 100 रकात नमाज नफिल पढ़ के कहते हैं कि ये क्या कह रहा है। जिन आले रसूल की निस्बतों से आज हम जमा हैं, जिन आले रसूल की निस्बतों से आज हम जमा हैं, उन आले रसूल की कैफियत क्या थी? कितना रोजाना पढ़ते थे नफिल? 1000 नफिल रोजाना पढ़ते थे। अपनी रोजी रोजगार भी करते थे, अपनी मजदूरी भी करते थे, लोगों से सवाल नहीं करते थे और उनके लिए पके पकाए खाने नहीं आते थे। अल्लाह वालों,